خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس نے اپنی زندگی کے 50 سال بالکل غفلت میں ضائع کر دیے ہیں۔ 50 سال، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ جی بالکل، اور اس شدید پچھتاوے کے بعد وہ یہ سخت فیصلہ کرے کہ اب وہ بقیہ زندگی مکمل تنہائی اور بالکل خاموشی میں گزارے گا، یعنی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانے کا فیصلہ۔ بالکل۔ لیکن پھر ایک دن اس کا ایک پرانا دوست اس تنہائی کا دروازہ توڑ کر اندر آئے اور اس سے کہے کہ تمہاری یہ خاموشی دراصل ایک انتہائی خود غرضانہ عمل ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات کہہ دی اس دوست نے۔ ہاں نا؟ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے کی شروعات ہم اسی حیرت انگیز واقعے اور اس سے جنم لینے والی کتاب سے کر رہے ہیں۔ اس لازوال کتاب کا نام ہے گلستان سعدی اور اس کے مصنف ہیں 13ویں صدی کے عظیم دانشور سعدی شیرازی۔ سعدی شیرازی، بالکل، تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ جی، تو عموماً جب کسی صدیوں پرانی تحریر کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک خشک، بھاری بھرکم اور شاید دور حاضر سے کٹی ہوئی کسی کتاب کا خاکہ ابھرتا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ پرانے قصے کہانیاں ہوں گی۔ صحیح کہا، لیکن ہمارا آج کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ 13ویں صدی کی یہ عظیم کتاب زندگی، شکر گزاری اور گفتگو کے آداب کے بارے میں آج بھی کتنی حیرت انگیز اور عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، یہ واقعی کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ انسان کی نفسیات، معاشرتی رویوں اور روحانی گہرائی کا ایک ایسا نچوڑ ہے جس نے صدیوں تک تہذیبوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہاں، یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا اثر بہت گہرا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں انسانی فطرت کی جو خامیاں اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ آج بھی بالکل ویسی ہیں جیسی 700 سال پہلے تھی۔ انسان کی لالچ، اس کے خوف اور سکون کی تلاش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسے تصور سے ہوتا ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ ہماری پوری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ آپ سانس اور شکر گزاری والے حصے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، سعدی شکر گزاری کا ایک انتہائی انوکھا اور میں کہوں گا سائنسی انداز پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ہر سانس جو اندر جاتا ہے وہ زندگی کو بڑھاتا ہے، صحیح، اور جو سانس باہر آتا ہے وہ طبیعت کو خوش کرتا ہے اور جسم کو سکون دیتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی سانس کے عمل میں 2 مختلف نعمتیں چھپی ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ یعنی شکر گزاری کے لیے ہمیں کسی بہت بڑی کامیابی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہمارا اپنا اعصابی نظام، ہمارا ہر سانس بیداری اور شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور مزید برآں سعدی یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بڑے گناہوں پر بھی انسان کا رزق نہیں روکتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سعدی نے روحانیت اور دنیاوی خوبصورتی کو، یا یوں کہہ لیں حیاتیاتی عمل کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں، ذرا اس کو مزید کھولیے گا۔ دیکھیے، جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم متحرک ہوتا ہے جو ہمیں توانائی دیتا ہے، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ہمیں پرسکون کرتا ہے۔ سعدی 13ویں صدی میں اس دوہری کیفیت کو محسوس کر رہی تھیں۔ واقعی یہ تو بالکل آج کی میڈیکل سائنس والی بات لگ رہی ہے۔ بالکل، وہ بتا رہے ہیں کہ شکر کوئی رسمی جملہ نہیں ہے بلکہ لمحہ بہ لمحہ موجود رہنے کی ایک مشق ہے۔ اور اسی تمہید میں سعدی موجودہ لمحے کی ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کتاب کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں ایک بزرگ عبادت کے دوران روحانی مشاہدے کے باغ میں اتنا کھو گئے۔ ہاں، وہ پھولوں والا واقعہ۔ ہاں، وہ اس باغ میں یعنی ایک گہرے دھیان میں اس قدر کھو گئے کہ جب وہ دوستوں کے لیے پھول چننے لگے تو ان پھولوں کی خوشبو نے انہیں اس قدر مدہوش کر دیا کہ ان کے دامن سے سارے پھول گر گئے۔ واہ، یہ دراصل دنیاوی خوبصورتی اور خالص روحانی تجربے کی بات ہے۔ مادی چیزیں اس تجربے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی حصے میں سعدی نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ انہیں کائنات کی بہترین صفات کے مالک اور تاریکی کو دور کرنے والے رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جو ظاہر ہے
اس تاریک دنیا میں رہنمائی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو شکر گزاری اور اس روحانی مشاہدے کے ذکر کے بعد بات اس طرف مڑتی ہے کہ آخر اس کتاب کو لکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہی 50 سالہ غفلت والا پچھتاوا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، سعدی اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور کر رہے تھے اور انہیں شدید پچھتاوا تھا کہ ان کی زندگی کے 50 سال یوں ہی گزر گئے ہیں۔ اس احساس زیاں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا سے کٹ کر مکمل خاموشی اور عبادت اختیار کر لیں گے، جو کہ بظاہر ایک بہت نیک اور روحانی فیصلہ لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن پھر ان کا وہ پرانا دوست آتا ہے اور انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوست کی وہ دلیل مجھے بہت زبردست لگی۔ وہ کہتا ہے منہ میں زبان کیا ہے؟ یہ ایک عقل مند انسان کے خزانوں کے دروازے کی چابی ہے۔ بالکل، جب تک دروازہ بند ہے کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اندر جواہرات بیچنے والا ہے یا کوئی عام پھیری والا؟ ہاں، تو اگر ہم آج کی ایک مثال دیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آج کے دور میں سوشل میڈیا ڈیٹاکس پر چلا جائے، اپنا فون بند کر دے اور خاموشی کا روزہ رکھ لے، لیکن اس کا دوست اسے واپس کھینچ لائے۔ یہ ایک بہت دلچسپ تقابل ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی خاموشی ہمیشہ بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، یا یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ سعدی کے مطابق 2 چیزیں عقل کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بولنا ضروری ہو تب خاموش رہنا، اور دوسری یہ کہ جب خاموشی درکار ہو تب بولنا۔ ہاں، اصل چیز توازن ہے۔ جب معاشرے کو آپ کی رہنمائی یا علم کی ضرورت ہو تو خاموشی اختیار کرنا ایک طرح کا فرار ہے۔ یعنی جب بولنے کا وقت ہو تو بولنا ہی عقل مندی ہے۔ تو بولنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تخلیق کیا جائے، اور یہیں سے گلستان کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ جی، وہ موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں جسے کتاب میں اردی بہار جلالی کہا گیا ہے۔ ہاں، سعدی اور ان کا دوست ایک خوبصورت باغ میں رات گزارتے ہیں۔ صبح کے وقت وہ دوست اپنے دامن میں اصلی گلاب اور خوشبودار پھول جمع کر لیتا ہے تاکہ شہر لے جائے، جو کہ ایک فطری سی بات ہے۔ لوگ خوبصورت چیزیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بالکل، مگر سعدی اسے بتاتے ہیں کہ یہ پھول تو جلد مرجھا جائیں گے، اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ جو چیز دیر پا نہ ہو اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ صحیح، اور اسی کے جواب میں سعدی اپنی کتاب لکھنے کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ جی، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی کتاب یعنی گلستان لکھوں گا جس کے پتوں پر خزاں کا اثر نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ بہار کی طرح تازہ رہے گی۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ایک کتاب واقعی لمحہ موجود کی خوبصورتی، میرا مطلب ہے اصلی پھولوں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ کیا الفاظ اصلی خوشبو کی جگہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یہ دراصل انسان کی اس جبلت کی عکاسی ہے جو فانی دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ جانا چاہتی ہے جو ابدی ہو۔ یعنی فانی پھولوں کے مقابلے میں ایک لازوال تحریر۔ بالکل، اصلی پھول وقتی خوشی دیتے ہیں، مگر ایک عظیم کتاب نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے تو سعدی نے اسی دن 2 باب لکھ ڈالے تھے، ایک معاشرتی آداب پر اور دوسرا گفتگو کے اصولوں پر۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اچھا، کتاب کی تخلیق کے بعد ہماری گفتگو اس ماحول کی طرف جاتی ہے جس نے اس تخلیق کو ممکن بنایا۔ میرا مطلب ہے اس وقت کا شیراز اور وہاں کے حکمران۔ ہاں، ابو بکر بن سعد زنگی کا دور، یہ ذکر بہت اہم ہے۔ سعدی نے بادشاہ کی بہت تعریف کی ہے جس کے دور میں شیراز میں امن تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا سفر اس لیے کیا کیونکہ دنیا میں بدامنی تھی، لوگ بھیڑیوں کی طرح خون بہانے والے بن چکے تھے۔ جی، وہ دور ہی ایسا تھا، منگولوں کے حملوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی تھی۔ لیکن جب وہ واپس شیراز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے عدل کی وجہ سے خونخوار چیتے بھی فرشتوں جیسے بن گئے ہیں۔ یہ امن اور عدل کا ہی کمال ہوتا ہے جو معاشرے کا مزاج بدل دیتا ہے۔ اور اسی حصے میں ایک نہایت مشہور اور خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ حمام والا، جس میں ایک دن کسی نے سعدی کو ایک خوشبودار مٹی دی۔ اوہ ہاں، مٹی اور گلاب کی صحبت والا واقعہ۔ جی، سعدی نے مٹی سے پوچھا، کیا تم مشک ہے یا عنبر؟ مٹی نے جواب دیا،
میں تو ایک عام سی مٹی تھی، لیکن کچھ دن غلاب کے ساتھ رہی تو میرے ساتھی کے کمال نے مجھ پر اثر کیا اور میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ واہ، کیا خوبصورت استعارہ ہے۔ اگر آج کے دور سے اس کا موازنہ کریں تو آج کل کی سیلف ہیلپ کتابیں کہتی ہیں کہ آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، اور سادی نے یہی بات 13ویں صدی میں ایک مٹی کی مثال سے سمجھا دی۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ علم صرف سیکھنے یا کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ اچھے لوگوں کی صحبت اور ایک پرامن معاشرے سے پروان چڑھتا ہے۔ صحبت کا جادو۔ جی بالکل، بادشاہ کے عدل نے دراصل وہ محفوظ ماحول فراہم کیا جس میں غلستان جیسی کتاب تخلیق ہو سکی، ورنہ خوف کے ماحول میں تو بقا کی جنگ ہی لڑی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ خیر، چونکہ دوست نے سادی کو بولنے پر آمادہ کیا تھا، اس لیے کتاب کا ایک بڑا حصہ اس بات پر مرکوز ہے کہ بولنا کیسے چاہیے، یعنی گفتگو کا فن۔ اور سادی کے نزدیک بولنے کے آداب بہت سخت ہیں۔ جی، اس حصے میں وہ برج مہر کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس پر داناؤں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہے، مطلب رک رک کر بات کرتا ہے۔ ہاں، لوگ اکثر جلدی جواب دینے کو ذہانت سمجھتے ہیں نا۔ بالکل، مگر برج مہر نے شاندار جواب دیا۔ اس نے کہا، میرے لیے یہ سوچنا کہ کیا بولنا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں بول کر پچھتاؤں۔ کمال کی حکمت ہے اس ایک جملے میں۔ اور اسی کے ساتھ لقمان حکیم کا قول بھی شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے اندھوں سے حکمت سیکھی تھی۔ اندھوں سے؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اندھے قدم رکھنے سے پہلے جگہ کو اپنی لاٹھی سے اچھی طرح ٹٹولتے ہیں۔ سادی کا ماننا ہے کہ پہلے غور و فکر کرو، پھر بات کرو، پہلے بنیاد رکھو اور پھر دیوار بناؤ۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی فوراً رد عمل دینے کی انسٹنٹ ری ایکشن کی دوڑ میں لگا ہے، کیا ٹھہر کر بولنے والے کو لوگ کمزور یا سست نہیں سمجھتے؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں فوراً بولنے کا عادی بنا دیا ہے، لیکن معلومات کی بھرمار کے اس دور میں حقیقی عقل مندی اسی میں ہے کہ الفاظ کو تول کر ادا کیا جائے۔ یعنی خاموشی اور سوچ بچار کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ سادی کی ایک اور زبردست مثال ہے کہ شیشے کے موتی جوہری کے بازار میں جو کے ایک دانے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے۔ اگر ہم سوچے سمجھے بغیر جلدی بولیں گے تو ہمارے الفاظ بھی ان سستے موتیوں کی طرح بے وقت ہو جائیں گے۔ تنقیدی سوچ کی یہی تو اہمیت ہے۔ کمال ہے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سادی نے اس گلستان کو جنت کی طرح 8 دروازوں یعنی 8 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان ابواب میں زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بادشاہوں کے آداب، درویشوں کے اخلاق، قناعت کی فضیلت، خاموشی کے فوائد، جوانی اور محبت، بڑھاپے کی کمزوری، تعلیم کے اثرات اور زندگی گزارنے کے اصول، سب کچھ شامل ہے اس میں۔ ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ پرانی کہانیاں یا قصے نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ تو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی نہایت عملی حکمتیں ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی تجزیے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری زبان واقعی ہمارے اندرونی خزانوں کی چابی ہے تو ہم ہر روز جو الفاظ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ دفتر میں ہوں، دوستوں کے درمیان یا سوشل میڈیا پر، بالکل، تو کیا ان الفاظ سے ہم دنیا کے سامنے ہیرے جواہرات کھول کر رکھ رہے ہیں یا محض شیشے کے سستے موتی بکھیر رہے ہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سرچشمے میں اس پہلے حصے کو واضح طور پر ایک خاص عنوان دیا گیا ہے، چیپٹر 1 The Manners of Kings۔ The Manners of Kings۔ ہاں، اس باب میں بادشاہوں کے دربار اور وہاں کی عجیب و غریب سیاست کا ذکر ہے، اور شروعات اسی کہانی سے ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، جہاں ایک وزیر جھوٹ بول کر قید کی جان بچاتا ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، ایک دوسرا وزیر جو پہلے والے کا مخالف ہے۔ وہ بادشاہ کو سچ بتا دیتا ہے کہ پہلا وزیر جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، وہ سچ بول دیتا ہے؟ ہاں، اور وہ بتاتا ہے کہ قید تو اصل میں گالیاں دے رہا تھا، لیکن بادشاہ اس سچ کو سن کر کہتا ہے کہ مجھے اس پہلے وزیر کا جھوٹ تمہارے سچ سے زیادہ پسند آیا۔
چلیے اسے کھولتے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو آج کے دور میں دیکھیں تو کیا یہ کارپوریٹ دنیا کی پی آر کرائسس مینجمنٹ کی طرح نہیں ہے؟ یعنی ماڈرن ڈپلومیسی جہاں لوگ سچ کو چھپاتے ہیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ میں اس موازنے سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، کارپوریٹ پی آر کا مقصد اکثر حقیقت چھپانا ہوتا ہے تاکہ ادارے کا منافع اور ظاہری امیج بچایا جا سکے۔ وہاں بنیادی نیت خود غرضی ہوتی ہے، لیکن اس سرچشمے میں جو جھوٹ بولا گیا نا، اس کا مقصد صرف ایک انسانی جان بچانا تھا۔ اچھا، پوائنٹ ہے۔ یہاں مرکزی خیال نیت ہے۔ دوسرے وزیر نے جو سچ بولا اس کی بنیاد حسد اور دشمنی پر تھی، اس کی نیت کسی کی جان لینا تھی۔ سرچشمے میں ایک بہت گہرا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسا جھوٹ جو صلح اور امن کا باعث بنے وہ اس سچ سے 1000 درجے بہتر ہے جو فساد یا خون خرابہ پیدا کر دے۔ واقعی؟ بادشاہوں کے دربار میں جہاں الفاظ سیدھا موت یا زندگی کا فیصلہ کرتے تھے، وہاں لفظوں کی ظاہری سچائی سے زیادہ ان کے پیچھے چھپی نیت دیکھی جاتی تھی۔ یہ نیت کا پہلو واقعی توجہ طلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل اپنی جگہ، مگر اس عمل کے پیچھے جو ارادہ ہے وہ اس کی اخلاقی حیثیت طے کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت اتنی ہی طاقتور چیز ہے تو ایک اور بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا صرف اچھی نیت سے کسی کی خراب فطرت کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسی باب میں ایک ایسی کہانی ہے جو اس تصور کو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک ڈاکوؤں کا گروہ پکڑا جاتا ہے اور ان میں ایک کم عمر لڑکا بھی شامل ہے۔ ایک وزیر کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بادشاہ سے اس لڑکے کی جان کی بھیک مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اچھی تربیت دے کر ایک بہترین انسان بنائے گا۔ لیکن بادشاہ اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی بنتا ہے۔ ہاں، نیچر ورسز نرچر کی بحث۔ بالکل، مگر وزیر کے مسلسل اصرار پر بادشاہ آخر مان جاتا ہے۔ وزیر اس ڈاکو کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے۔ وہ لڑکا ظاہری طور پر ایک مہذب انسان بن بھی جاتا ہے، مگر پھر 2 سال بعد وہی لڑکا اپنے پرانے ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے محسن وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے اور واپس جنگلوں میں فرار ہو جاتا ہے۔ بڑی دردناک کہانی ہے نا؟ تو کیا یہ کہانی نیچر ورسز نرچر کی صدیوں پرانی بحث میں ایک بہت مایوسی والا پیغام نہیں دے رہی؟ دیکھیں، مایوسی سے زیادہ یہ انسانی نفسیات کی ایک سنگین حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ماڈرن دنیا میں ہمارا زیادہ تر زور نرچر یعنی تربیت اور ماحول پر ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھی تعلیم اور اچھا ماحول ہر طرح کی خراب فطرت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ صحیح۔ مگر اس قدیم سرچشمے کے مطابق بادشاہ کا فلسفہ یہ تھا کہ کچھ انسانی بنیادیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری طور پر خراب ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی بنیاد میں ہی خون خرابہ اور ظلم شامل ہو تو ظاہری تعلیم اور چمک دمک صرف ایک وقتی پردہ ثابت ہوتی ہے۔ وہاں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ کون سی مثال؟ کہ گنبد پر اخروٹ پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وہاں ٹکتے نہیں کیونکہ گنبد کی سطح انہیں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ واہ، مگر کیا یہ سوچ ہمیں اس نتیجے پر نہیں لے آتی کہ ہم کسی کی اصلاح کی کوشش ہی چھوڑ دیں؟ یعنی اگر ایک انسان کی فطرت بدلی ہی نہیں جا سکتی تو پھر بدلاؤ کی امید کہاں بچتی ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے، مگر سرچشمہ اصلاح کے خلاف نہیں ہے۔ وہ دراصل اہمیت اور احتیاط کا سبق دے رہا ہے۔ وزیر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے نیت اچھی کی، مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسی زمین پر بیج بویا جو زہریلی تھی۔ اچھا پوائنٹ ہے۔ قدیم مفکرین کا ماننا تھا کہ برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اصل میں اچھے لوگوں پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ جب بنیادی غلط ہو تو اچھی سے اچھی تربیت بھی آخر میں اپنی ذات کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے۔ اس کہانی میں اصل تجزیہ یہ ہے کہ نیت جتنی بھی اچھی ہونا وہ سامنے والے کی فطرت کی سنگینی کو تبدیل کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ زبردست۔ تو عمر فطرت کو تبدیل کرنا اتنا ہی مشکل ہے تو پھر انسان سیکھتا کیسے ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو انسانی رویے کو بدل سکے؟ یہاں مجھے اسی بات کی ایک اور واقعی زبردست کہانی یاد آ رہی ہے جہاں سیکھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں، سنائیں۔ ایک بادشاہ کشتی میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک غلام ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے وہ غلام خوف کے مارے بری طرح کانپنے اور رونے لگتا ہے۔ صحیح۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی لاڈ پیار، کوئی دلاسا اس غلام کو چپ نہیں کرا پا رہا۔
پھر کشتی میں موجود ایک دانا شخص بادشاہ سے اجازت مانگتا ہے اور اس غلام کو اٹھا کر سیدھا سمندر کی لہروں میں پھینک دیتا ہے۔ او ہاں، غلام ڈوبنے لگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھوٹے کھاتا ہے، اور جب اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے نا، تب اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کشتی میں کھینچ لیا جاتا ہے۔ حیران انگیز طور پر اس کے بعد وہ غلام بالکل شانت ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور سفر کے باقی حصے میں ایک لفظ نہیں بولتا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات آتی ہے، یہ واقعہ سمجھنے کے لیے واقعی کسی گہرے نفسیاتی تجزیے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس کہانی میں جو میکینزم یا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ نفسیات میں کانٹراسٹ پرنسپل یعنی تضاد کا اصول کہلاتا ہے۔ تضاد کا اصول، اچھا۔ ہاں، ہمارا دماغ کسی بھی حالت کو اکیلے میں نہیں سمجھ سکتا، اسے ایک پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب غلام کشتی میں تھا تو اس کے دماغ نے کشتی کے ہچکولوں کو سب سے بڑا عذاب سمجھ لیا تھا۔ اس کے پاس تحفظ کی قدر کو ماپنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ دانا شخص نے اسے سمندر میں پھینک کر اس کے دماغ کو موت کا خوف دکھایا۔ جب غلام نے ڈوبنے اور موت کا سامنا کیا تو کشتی جو پہلے اسے ایک عذاب لگ رہی تھی، اچانک سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی۔ یعنی انسانی فطرت جب تک کسی نعمت کے چھین جانے کا عذاب نہیں سہتی، وہ اس نعمت کو تسلیم کرنے سے انکاری رہتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم اپنی صحت کی قدر تب تک نہیں کرتے جب تک ہم شدید بیمار نہ پڑ جائیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ انسان کی بنیادی فطرت میں شکر گزاری شامل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسے سیکھنی پڑتی ہے، اور اکثر اوقات جیسا کہ اس سرچشمے میں واضح کیا گیا ہے، وہ شکر گزاری خوف اور تکلیف کے تجربے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان سخت تکلیف نہیں جھیلتا، اسے اپنے آرام کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ واقعی بھول جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے موت یا بھوک کا خوف کبھی برداشت ہی نہیں کیا ہوتا۔ یہ پوائنٹس ہمیں واقعی حیران کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہلے باب کی بنیاد پر غور کریں تو یہ تمام کہانیاں ظاہری دنیا، ڈپلومیسی، اختیار، نیت کے اثرات اور خوف کے نفسیاتی استعمال کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا ایک بادشاہ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن دنیا میں ایک اور نظریہ بھی ہے جہاں طاقت اور اختیار کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ باطنی سلطنت اور نفس پر قابو کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں یہی واضح فرق ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نئے حصے کا آغاز کرتے ہوئے سرچشمے نے اسے چیپٹر 2 دا مورلز آف ڈرویشز کا عنوان دیا ہے۔ اس باب میں درویشوں اور عابدوں کے اخلاق پر بات کی گئی ہے، اور اس میں شامل پہلی ہی کہانی کسی زوردار جھٹکے سے کم نہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک عابد یعنی عبادت گزار انسان کسی بادشاہ کے دسترخوان پر مہمان بنتا ہے۔ جب کھانا چنا جاتا ہے تو وہ اپنی عام مقدار سے بہت کم کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے سجدے عام دنوں کی نسبت بہت لمبے کر دیتا ہے۔ اس سب کا اکیلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ پر اس کی پرہیزگاری اور تقوی کا گہرا اثر پڑے۔ صحیح، دکھاوا یعنی؟ بالکل۔ لیکن جب وہ عابد اپنے گھر واپس پلٹتا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا لا کر دو۔ بیٹا جو انتہائی سمجھدار اور ذی شعور ہے، باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے بادشاہ کے دربار میں کھانا نہیں کھایا؟ وہ عابد جواب دیتا ہے کہ میں نے وہاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کم کھایا تھا۔ تو پھر ابا جان اپنی عبادت بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ جو آپ نے وہاں کی وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ کیا یہ صدیوں پرانا ورچو سگنلنگ یا سوشل میڈیا کا دکھاوا نہیں تھا، جہاں لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے دوسرا روپ دھار لیتے ہیں؟ ہاں، یہ واقعہ منافقت اور ظاہری دکھاوے کے میکینزم کو بہترین انداز میں کھولتا ہے۔ درویش ہونے کا اصل مطلب دنیا کی خواہشات سے آزادی ہے نا، مگر یہاں یہ شخص درویشی کے لباس کو دنیاوی مقصد یعنی بادشاہ کی نظروں میں عزت بنائے رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ صحیح۔ یہ پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی مارکیٹنگ ہے۔ بیٹا یہاں ایک آئینے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی نفسیاتی اور روحانی الجھن کو ننگا کرتا ہے کہ جب کھانا دکھاوے کا تھا تو عبادت خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ خوبصورت بات کہی۔ سرچشمے کا بنیادی سبق یہی ہے کہ ظاہری لباس یا لوگوں کے سامنے سجدے لمبے کرنے سے کوئی درویش نہیں بن جاتا۔ حقیقت کا ترازو لوگوں کی واہ واہ پر نہیں، نیت کے خلوص پر چلتا ہے۔ اگر یہ صرف دکھاوا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت میں خوف تھا، لیکن کیا ہوگا اگر کوئی شخص واقعی سچے دل سے تنہائی میں عبادت کر رہا ہو؟ کیا تنہائی کی پرہیزگاری اسے ایک مکمل درویش بنا دیتی ہے؟
کیونکہ اسی باب میں ایک ایسی کہانی ہے جو اس تصور کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ ایک جنگل میں رہنے والا ہرمٹ جو سالوں سے لوگوں کی نظروں سے دور پتوں اور درختوں کی چھال پر گزارا کر رہا تھا اور سخت عبادت میں مصروف تھا، اس کا تقوی بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ایک بادشاہ اس سے متاثر ہو کر اسے شہر میں بلاتا ہے۔ بادشاہ اس ہرمٹ کے لیے ایک عظیم شان باغ تیار کرواتا ہے، جہاں مخملی بستر، خوبصورت غلام اور دنیا جہان کے لذیذ کھانے موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہرمٹ جو جنگل کی سختیوں میں پہاڑ جیسا مضبوط تھا، ان آسائشوں کو دیکھتے ہی پگھل جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ ٹھوس کھانے کھاتا ہے، نرم بستر پر سوتا ہے، اور اس کی ساری سالیوں کی پرہیزگاری ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ جب بادشاہ کچھ عرصے بعد اس سے ملنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ شخص سر سے پاؤں تک عیش و عشرت میں ڈوب چکا ہے۔ یہ واقعہ دراصل بتا کیا رہا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑے نا تو یہ واقعہ انسانی نفس کی آزمائش کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، اصل درویشی اور نفسی کنٹرول کا پتہ تنہائی میں نہیں لگتا۔ اچھا، کیسے؟ جنگل میں اس ہرمٹ کے پاس گناہ کرنے یا عائشائش طلب کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اس کی روحانی حالت کی کبھی ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عائشائشوں کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ عائشائش اس کی دسترس میں ہی نہیں تھی۔ جب شہر میں آ کر اس کے سامنے اچانک دنیاوی کشش آئی، لذیذ کھانے اور آرام آئے، بالکل، تو اس کے ذہن نے اس کشش کا مقابلہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اصل کردار کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹیمپٹیشن سامنے ہو۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ بنا کشش ثقل یعنی گریوٹی کے چلنا سیکھنے والا انسان زمین پر آتے ہی گر پڑتا ہے۔ زبردست مثال ہے یہ۔ سرچشمہ واضح کرتا ہے کہ اصل درویشی دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر تمام عائشائشوں تک پہنچ ہونے کے باوجود ان کی طلب سے خود کو آزاد رکھنا ہے۔ یعنی مسئلہ آسائش کا نہیں ہے، بلکہ آسائش کے سامنے اپنی طلب کو قابو نہ کر پانے کا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی دو کہانیاں اور ہیں جو اس تصور کو مزید صاف کرتی ہیں۔ ایک قصے میں ایک چور درویش کا لباس پہن کر قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور موقع ملتے ہی ان کا سامان چرا لیتا ہے۔ دوسری طرف ایک حقیقی درویش بادشاہ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دنیا کے مال و اسباب میں تم سے چھوٹے ضرور ہیں، لیکن ہماری زندگی کی کیفیت زیادہ پرسکون ہے۔ ان تمام مثالوں میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ اصل درویش وہ ہے جس کا دل زندہ ہو اور دنیاوی خواہشات مردہ ہوں۔ یہ محض لباس بدلنے یا آئسولیشن میں چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ان قصے کہانیوں کا نچوڑ یہی نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو ختم کر دے، بلکہ یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے۔ لباس اور مقام کسی انسان کے باطن کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح۔ ایک درویش جو دن رات لالچائی ہوئی نظروں سے دنیا کی طرف دیکھتا ہے، وہ دراصل مفلسی کا قید ہے، درویش نہیں۔ اور اگر ایک بادشاہ تاج پہن کر بھی اپنے نفس پر مکمل قابو رکھتا ہے، لالچ نہیں کرتا اور انصاف کرتا ہے، تو اس کی روح کسی درویش سے کم نہیں۔ اصل جنگ باطن کے زندہ دلی اور نفس کے دھرموں کی ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کے گہرے تجزیے کو آپس میں جوڑیں تو ایک بہت خوبصورت اور گہرا تعلق ابھر کر سامنے آتا ہے۔ چاہے وہ پہلے باب کا طاقتور بادشاہ ہو جس کے پاس سیاہ و سفید کا اختیار اور دنیا جہاں کی فوج موجود ہو، یا پھر دوسرے باب کا وہ کچا درویش جو جنگل کی تنہائی سے نکل کر شہر کے فسانوں میں الجھ جاتا ہے۔ بالکل۔ حقیقت میں یہ دونوں اپنے نفس کے میدان میں آزمائش کا شکار ہیں۔ طاقت اور مفلسی دراصل انسانی کردار کو ٹیسٹ کرنے کے دو الگ الگ آلات ہیں۔ بڑی وضاحت سے آپ نے اس ربط کو بیان کیا۔ ان دونوں موقفے میں بنیادی مزاحمت ایک ہی ہے، انسان کا اپنے اندر چھپے لالچ، خوف اور دکھاوے کی ضرورت کے خلاف برسرے پیکار ہونا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کے اس جدید دور میں جب ہمارے پاس نہ تو تلواریں ہیں اور نہ ہی تخت و تاج، اور نہ ہی ہم گفاؤں میں رہنے والے درویش ہیں، ہم ان صدیوں پرانی کہانیوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں کہاں لاگو کر سکتے ہیں؟ ان صدیوں پرانے اسباق کو آج کے فرض پر لگانا ویسے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ کہانیاں صرف قدیم تاریخ کا حصہ نہیں ہے نا، بلکہ ہماری نفسیات کا آئینہ ہے۔
زندگی میں مصلحت، انصاف اور اپنے نفس کی آزمائش آج بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ ہم چاہے تخت پر نہ بیٹھے ہوں، لیکن ہم اپنے دفتروں میں، اپنے دوستوں کے درمیان اور اپنے خاندان میں کہیں نہ کہیں مختار ضرور ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہیں پر ہمارا بادشاہ والا کردار شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی اس طاقت کو ظلم اور غصے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا مصلحت اور حفاظت کے لیے؟ اور دوسری طرف ہم اس درویش کے کردار میں بھی ہیں جسے ہر وقت یہ فکر کھاتی ہے کہ معاشرہ اسے کیسا دیکھتا ہے۔ یہ سوچ سیدھا ذہن میں اترتی ہے۔ اگر ہم حقیقت پسندی سے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک جلدی غصہ کرنے والا، ظلم کرنے والا بادشاہ بھی موجود ہے، اور ایک دکھاوا کرنے والا منافق درویش بھی چھپا بیٹھا ہے۔ بالکل، ہم دنیا کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کردار ہمارے اپنے ہی باطن میں پنپ رہے ہیں۔ لیکن آج کی اس لمبی اور گہری گفتگو کو ہم ایک بالکل نئے رخ اور سوال پر ختم کریں گے، جس سے اب ہر انسان کو خود اپنے آئینے میں دیکھنا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر انسان کیمرہ کی زد میں ہے، جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری ہر نیکی، ہر اچھائی کو فوراً دنیا کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو کیا اس ماحول میں اصل درویش بننا، یعنی دکھاوے کی خواہش سے مکمل آزاد ہو کر صرف خالص نیت کے ساتھ زندگی گزارنا، صدیوں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل نہیں ہو گیا؟ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب نمائش اتنی آسان اور پرکشش بن چکی ہو، تو کیا ہمارے اندر کے اس صدیوں پرانے دکھاوے والے درویش نے اب سمارٹ فون نہیں تھام لیا؟ اس سوال کے اثرات بہت گہرے ہیں، جنہیں فرصت میں بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چیپٹر 3 آن دی ایکسلنس آف کنٹینٹمنٹ، یعنی قناعت کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ ریگستان والے عرب کی جس کہانی سے ہم نے آغاز کیا تھا، مصنف اسی باب میں ایک اور حیران کن مثال دیتا ہے۔ ایک شخص ریگستان میں بھوک سے دم توڑ رہا ہے، اور اس کے بالکل سامنے خالص سونے کا ایک ڈھیر پڑا ہے۔ لیکن اس وقت اس کے لیے ایک ابلا ہوا شلجم اس پورے سونے کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی بن چکا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، آخر ہم عام زندگی میں اس ابلے ہوئے شلجم کو نظر انداز کر کے سونے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ارتقائی پس منظر ہے۔ پرانے زمانوں میں انسان کے پاس خوراک محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو وہ سب کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جی، جب بھی اسے کچھ ملتا وہ اسے فوراً جمع کر لیتا تھا۔ آج دنیا بدل چکی ہے، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن دماغ کا وہ حصہ جو مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، وہ نہیں بدلا۔ مطلب ہم دولت کو صرف پیسہ نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں، ہم اسے بقا اور تحفظ کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ تحفظ کی خواہش ایک اندھی ہوس میں بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ سونا جو ریگستان میں پڑا تھا، وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جب اصل ضرورت سامنے آتی ہے تو ان مصنوعی خواہشات کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ ہاں، یہ بات جزیرہ کیش کے اس تاجر کی کہانی پر بھی بالکل پوری اترتی ہے جو اسی باب میں بیان کی گئی ہے۔ وہ لالچی تاجر کی کہانی۔ جی، وہ تاجر مصنف کو ساری رات سونے نہیں دیتا اور اسے اپنے تجارتی منصوبے سناتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ کا گندک چھین لے جاؤں گا، وہاں سے چینی برتن روم بھیجوں گا، اور روم کا کپڑا ہندوستان، اور ہندوستان کا فولاد حلب لے جاؤں گا۔ بالکل، وہ ایک ایسے چکر میں پھنسا ہوا ہے جس کا کوئی انجام ہی نہیں۔ مطلب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کی ہرس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دیکھیے، نفسیات کی دنیا میں اسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ بس یہ ایک آخری چیز مل جائے یا یہ ایک آخری سفر مکمل ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ آخری بار تو کبھی نہیں آتا۔ بالکل نہیں آتا۔ جیسے ہی انسان ایک ہدف حاصل کرتا ہے، دماغ فوراً اگلے ہدف کی طرف دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ ڈوپامین ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے سے زیادہ اس کی تلاش میں خوشی دیتا ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ تاجر ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اپنا سکون برباد کر رہا تھا۔ اور اس سراب سے نکلنے کا طریقہ خود مصنف اپنی زندگی کے ایک بہت ہی ذاتی اور دل دہلا دینے والے واقعے کے ذریعے بتاتا ہے۔ وہ جوتے والا واقعہ؟ جی، مصنف لکھتا ہے کہ ایک بار اسے اس بات کا شدید رنج تھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، وہ ننگے پاؤں تھا۔ اسی دکھ کے ساتھ وہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا کہ دنیا کتنی ظالم ہے جو اسے ایک جوتا تک نہیں دے سکی۔
لیکن پھر اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے سب بدل دیا۔ بالکل، مسجد میں اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر مصنف فوراً خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور جوتوں کی شکایت بھول جاتا ہے۔ یہ تو واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمارے دماغ کی موازنہ کرنے کی عادت یعنی کمپیریٹیو سائیکالوجی کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہی خوشی کی چابی ہے۔ بالکل، لیکن جب مصنف نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے ذہن نے ایک نیا فریم آف ریفرنس تیار کیا۔ قناعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ توجہ ان چیزوں پر مرکوز کی جائے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیں، ہم تو آج کی دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا۔ اگر آج کے دور میں یہ فلسفہ اپنا لیا جائے جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، وہاں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کبھی رکنا نہیں ہے، ہمیشہ آگے بڑھنا ہے۔ اگر انسان قناعت کر کے بیٹھ جائے تو کیا وہ معاشرے میں سست اور ناکام نہیں کہلائے گا؟ یہ بہت ہی شاندار سوال ہے۔ مطلب محنت کرنے اور لالچ میں مبتلا ہونے کے درمیان آخر وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جائے؟ کا مطلب محنت چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا تعلق نتائج کے حوالے سے آپ کے ذہنی سکون سے ہے۔ اس میں ایک پہلوان اور اس کے باپ کی بہت کمائل کی کہانی ہے۔ ہاں، وہ نوجوان پہلوان جو سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ حاصل کر لے گا۔ جی، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں دنیا گھوم کر دولت کماؤں گا، غریبی میں کیوں بیٹھا رہوں؟ لیکن اس کا دانا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ صرف طاقت یا ہنر ہی کامیابی کی 100% ضمانت نہیں ہوتے، مقدر اور حالات کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن وہ لڑکا غرور کے نشے میں سفر پر نکل پڑتا ہے اور پھر ایک کشتی والے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے جو اسے بے دردی سے پیٹتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ چوروں کے کارواں کے پاس جا کر اپنی طاقت کی شیخی بگاڑتا ہے کہ 50 چور بھی آ جائیں تو میں ہڈیاں توڑ دوں گا، لیکن وہ الٹا اسے سوتا ہوا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جی، اور وہ بھوکا پیاسا صحرا میں خوار ہو جاتا ہے۔ یہ انجام ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان صرف اپنی ذات پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی بے یقینی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا ہر عمل اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب وہ ناکام ہو کر باپ کے پاس لوٹتا ہے تو سبق یہ ملتا ہے کہ محنت کرنا شرط ہے، لیکن دنیا کا ہر نتیجہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو قناعت وہ ڈھال ہے جو انسان کو اس وقت ٹوٹنے سے بچاتی ہے جب محنت کے باوجود اسے وہ نہ ملے جس کی وہ خواہش کر رہا ہو۔ بالکل درست۔ قناعت سکھاتی ہے کہ کوشش پوری کرو، لیکن نتیجہ مرضی کا نہ آئے تو اسے قبول کرنے کا ظرف پیدا کرو۔ کیا زبردست وضاحت ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قناعت دراصل پیٹ کی بھوک اور مال کی ہوس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ جی، لیکن مصنف بات کو یہی ختم نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ جس طرح پیٹ کی بھوک ذلیل کرواتی ہے، ویسے ہی ہماری زبان کی بے احتیاطی بھی ہمیں برباد کر سکتی ہے۔ بالکل، فضول بولنے کی عادت۔ اور یہی ہمیں اگلی باب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں چیپٹر 4 آن دی ایڈوانٹیجز آف سائلنس، یعنی خاموشی کے فوائد کی طرف۔ اور اس باب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خاموشی کو کسی کمزوری کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ خاموشی ایک طاقتور اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ اگر بولنا چاندی ہے تو موقع پر خاموش رہ جانا خالص سونا ہے۔ ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تاجر کی کہانی بڑی دلچسپ ہے جس کا 1000 دینار کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جی، وہ تاجر والی کہانی۔ وہ گھر آ کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ خبردار یہ بات کسی کو مت بتانا۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا جان، نقصان تو ہو چکا ہے، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ اور تاجر کا جواب کتنا شاندار تھا۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بتا دیا تو نقصان دگنا ہو جائے گا۔ ایک تو پیسے گئے اور دوسرا یہ کہ دشمن اور حسد کرنے والے ہم پر ہنسیں گے۔ یہ انفارمیشن مینجمنٹ کی ایک شاندار مثال ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے فوراً اپنے نقصانات دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہم تو واقعی ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جرمن زبان کا ایک لفظ ہے شیڈن فروئڈ، جس کا مطلب ہے دوسروں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرنا۔
ताजर जानता था कि अपना दुख सुनाकर वो दुश्मनों को हंसने का मौका देगा। खामोशी इख्तियार करके उसने दुश्मनों से वो मौका छीन लिया। बिल्कुल, और अपनी इज्जत बचा ली। मेरा तो ख्याल है ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम एक लीक होती हुई बैटरी की तरह हैं, अपना हर दुख, हर नुकसान फौरन इंटरनेट पर डाल देते हैं और लाशऊरी तौर पर दुनिया के हाथ में अपने खिलाफ गोला बारूद दे रहे होते हैं। इसी बाब में एक नौजवान की मिसाल भी है जो आलिमों की महफिल में खामोश रहता है। हाँ, वो लड़का जब बाप पूछता है कि तुम बोलते क्यों नहीं, तो वो कहता है कि मुझे डर है कि मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछ ली जाए जिसका मुझे इल्म ना हो और फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरे वाह, ये खामोशी तो उसका हिफाजती हिसार था। बिल्कुल, हम समझते हैं कि बोलने से हम ज्यादा ज़हीन लगेंगे, लेकिन बोलकर हम अक्सर अपनी जहालत को बेनकाब कर देते हैं। खामोशी से इंसान दूसरों को सुनने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन मुसन्निफ ने इस खामी को थोड़े मज़ाहिया अंदाज में भी पेश किया है। वो बुरी आवाज वाले लोगों की कहानियां बड़ी कमाल हैं। वो मुअज्जिन वाली कहानी? जी, एक मुअज्जिन है जिसकी आवाज इतनी खौफनाक है कि लोग तंग हैं। एक अमीर शख्स उसे 10 दिनार देता है कि खुदा का वास्ता है तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर कुछ अरसे बाद क्या होता है? वो बाजार में मिलता है और बड़े फख्र से कहता है कि तुमने तो मुझे सस्ते में निकाल दिया, अगली जगह वाले तो मुझे जाने के लिए 20 दिनार दे रहे हैं। हाँ, ये इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मतलब इंसान अपनी खामियों को क्यों नहीं देख पाता? नफ्सियात में इसे ब्लाइंड स्पॉट बाइस कहते हैं। हमारा दिमाग हमारे दिफा के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाता है जो मनफी तासुर को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। इसीलिए मुअज्जिन को लग रहा था कि लोग उसे उसकी सलाहियत की वजह से पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो दूसरा शख्स जो बुरी आवाज में कुरान पढ़ रहा था, जब उससे पूछा गया कि कितना मुआवजा मिलता है, तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो खुदा की रजा के लिए पढ़ता हूँ। और फिर किसी ने कहा कि खुदा के वास्ते पढ़ना छोड़ दो। जी, हम सबको लगता है कि हमारी आवाज और हमारे ख्यालात बेहतरीन हैं। हम महसूस ही नहीं करते कि हमारा बोलना दूसरों के लिए आजियत हो सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल पैदा हो रहा है। अगर हम सब खामोश हो जाएंगे तो मुआशरे में नए ख्यालात कैसे आएंगे? क्या खामोशी हमेशा अक्लमंदी होती है या कभी-कभी ये बुज़दिली भी बन जाती है? ये बहुत नाजुक नुक्ता है। किताब में आलिम और जाहिल की बहस इसका बेहतरीन जवाब है। एक आलिम एक जाहिल से बहस कर रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि जाहिल बेतुके दलाइल दे रहा है तो वो आलिम चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं जाता कि वो हार गया या बुज़दिल था। वो इसलिए खामोश होता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सामने वाला दलील की जुबान नहीं समझता। यानी यहाँ खामोशी का मतलब बुज़दिली नहीं, बल्कि अपनी तवनाई को बचाना, यानी एनर्जी कंजर्वेशन है। ओह, मतलब ये जानना कि किस पर अपनी तवनाई खर्च करनी है और किस पर नहीं। जी, आज के दौर में हम अपनी तवनाई हर उस शख्स पर ज़ाया कर देते हैं जो हमसे इंटरनेट पर इख्तिलाफ करता है। हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि उस पर कीमती अल्फाज ज़ाया किए जाएं। बहुत खूब। तो अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकाला जाए तो एक तरफ कनात है जो हमें लालच के अंधे कुएं से बचाती है, और दूसरी तरफ खामोशी है जो हमें फजूल बोलने और तवनाई ज़ाया करने से रोकती है। ये दोनों दरअसल अपनी ज़ात पर खुद मुख्तारी की बेहतरीन मिसालें हैं। कनात सिखाती है कि कब ये महसूस करना है कि हमारे पास कितना कुछ है, यानी कब रुकना है, और खामोशी सिखाती है कि कब ये महसूस करना है कि हमने कितना कुछ कह दिया है, यानी कब चुप होना है। और मेरे ख्याल में आज के दौर में यही सबसे बड़ी आज़ादी है। दुनिया हमसे चीख चीख कर तकाजा करती है कि मज़ीद खरीदें, मज़ीद खाएं और ऊंची आवाज़ में बोलें। और इन कहानियों ने हमें सिखाया है कि असल आज़ादी उन चीज़ों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि उनकी गुलामी से निकलने में है। तो सुनने वालों के लिए गुफ्तगू का इख्तिताम मैं एक सवाल पर करना चाहूँगा जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। ज़रा सोचिए, क्या आज के इस दौर में जहां हर इंसान तवज्जो हासिल करने के लिए चीख रहा है और चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, क्या सबसे बड़ी बगावत यही नहीं कि हम उस पर राज़ी हो जाएं जो हमारे पास है और एक पुरसुकून गहरी खामोशी में बैठना सीख लें? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से बोलते और ख्वाहिश करते हैं, या ये बस माशरे का शोर है जो हमसे सब कुछ करवा रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। बाब नंबर 5 की, जिसका उन्वान है इश्क और जवानी, बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। मैं ना सीधा उस बादशाह की कहानी की तरफ आता हूं जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था, सुल्तान महमूद और उसके गुलाम अयास का वाकया। हाँ,
یہ واقعہ تو ہمارے آج کے سورسز میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ بالکل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سلطان کے پاس بے پناہ خوبصورت غلام تھے، لیکن اس کی ساری توجہ، ساری محبت صرف ایاز پر مرکوز تھی، جبکہ ایاز ظاہری طور پر باقیوں کے مقابلے میں بالکل عام سا تھا۔ عام شکل و صورت کا تھا۔ جی۔ تو جب لوگوں نے سلطان سے پوچھا کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جو دل میں اتر جائے وہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! لیکن یہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا عشق واقعی آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے؟ نفسیاتی طور پر دماغ آخر ایسا کرتا کیوں ہے کہ اسے محبوب کی خامیاں نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہیں؟ اچھا، یہ محض ایک شاعرانہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ذہنی عمل کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں کچھ خاص قسم کے کیمیکلز کا طوفان آتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ کیمیکلز دماغ کے اس حصے کو جو تنقیدی سوچ یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے لگ بھگ سن کر دیتے ہیں۔ اسے عام زبان میں ہم حسن کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں۔ حسن کا دھوکہ۔ جی، اس دھوکے کی وجہ سے دماغ جان بوجھ کر ان تمام باتوں کو باہر نکال دیتا ہے جو اس کے محبوب کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ دماغ صرف وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے اس خوشی کے نشے کو برقرار رکھے۔ اس کی ایک اور بہت اچھی مثال ہمیں اس باب کی 5ویں کہانی میں ملتی ہے، ایک استاد اور اس کے شاگرد کی کہانی۔ او ہاں، جہاں شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ میری خامیاں مجھے بتائیں تاکہ میں انہیں ٹھیک کر سکوں۔ صحیح، اور استاد آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو تو تم میں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ حیرت ہوتی ہے، مطلب دماغ نے حقیقت کو پرکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو بالکل لیلا اور مجنون والے واقعے جیسا ہے۔ ہمارے سورس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ لیلا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو بہت عام سی لڑکی ہے، میرے محل کی کنیزیں اس سے 1000 گنا زیادہ حسین ہیں۔ اور مجنون کا جواب تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ لیلا کو مجنون کی آنکھ سے دیکھو، یعنی دماغ نے اپنے محبوب کے ارد گرد ایک ایسی چمکتی ہوئی ڈھال بنا لی ہے جسے کوئی تیسرا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی ہی ہے، اور یہاں ایک اور بہت گہری بات سمجھنے والی ہے۔ جب جذبات کا یہ سیلاب آتا ہے نا، تو وہ صرف عقل کو نہیں بہا لے جاتا، بلکہ انسان کے عقائد اور اس کی ساری زندگی کی پرہیزگاری کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ جو تیسری کہانی میں ایک مذہبی شخص کا ذکر ہے۔ جی وہی۔ وہ شخص پوری زندگی اپنی عبادت کے لیے مشہور تھا، لیکن جب وہ عشق میں پھنسا تو لوگوں نے اسے تانے دینے شروع کر دیے، اس کی بدنامی ہونے لگی۔ اور اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ بالکل نہیں کی۔ اس کی منطق یہ تھی کہ جہاں عشق کا راج قائم ہو جائے، وہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، بات صرف دینداری بھلانے تک محدود نہیں رہتی۔ انسان کی جو سب سے بنیادی خواہش ہے، یعنی زندہ رہنے کی خواہش، عشق اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ کہانی نمبر 21 دیکھیں، جہاں 2 عاشق دریا میں ڈوب رہے ہیں۔ ایک کشتی والا انہیں بچانے کے لیے بھاگ کر آتا ہے اور بھنور میں پھنسے ایک عاشق کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عجیب کہانی ہے نا؟ کوئی بھی عام انسان اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس کشتی والے کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لے گا، لیکن وہ عاشق موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی چلاتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، میرے محبوب کا ہاتھ پکڑو۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ فطرت کے بالکل خلاف نہیں ہے؟ اگر ہم سطحی طور پر دیکھیں تو ہاں، یہ فطرت کے خلاف لگتا ہے، لیکن نفسیات کی زبان میں اسے اپنی ذات کو مٹا دینا کہتے ہیں۔ اپنی ذات کو مٹا دینا؟ اچھا۔ جی، محبت کی انتہا میں انسان کا جو میں ہے، یعنی اس کا اپنا وجود، وہ دوسرے انسان کے وجود میں اس قدر شامل ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ڈوبنا اپنے محبوب کے ڈوبنے سے کم تکلیف دہ لگتا ہے۔ واہ! وہ اپنی بقا کو، اپنی زندگی کو اس دوسرے انسان کی زندگی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا میرا آپ سے اختلاف ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم اس قربانی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، ان عاشقوں کو بڑا فرشتہ صفت بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن اسی باب میں کہانی نمبر 20 نے مجھے بہت الجھا دیا ہے۔ وہ قاضی والی کہانی؟ ہاں، وہی قاضی اور پتھر مارنے والے لڑکے کی کہانی۔ قاضی ایک نوجوان پر دیوانوں کی طرح فدا ہے، اور وہ نوجوان اسے سرعام گالیاں دیتا ہے، اس پر پتھر برساتا ہے، اور قاضی ہر ظلم بالکل سر جھکا کر قبول کر رہا ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ محبت ہے یا کوئی ذہنی بیماری۔ دیکھیں،
یہ دراصل دماغی غلامی کی ایک شکل ہے۔ قاضی کے پاس معاشرے میں طاقت ہے، رتبہ ہے، لیکن جذباتی طور پر وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ لیکن پتھر کھا کر بھی کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اس تعلق کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس تعلق کا نشہ اس کے اپنے رتبے سے کہیں زیادہ اثر انداز ہے اس پر۔ اچھا، لیکن اس کہانی میں جو سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے وہ تب آتا ہے جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ قاضی کا بھنڈا پھوٹ جاتا ہے اور بادشاہ اسے سزائے موت دینے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ جی، وہاں بادشاہ تنزن ایک بات کہتا ہے۔ ہاں، بادشاہ کہتا ہے کہ جب سورج نکل آیا ہے تو اب توبہ کا وقت گزر گیا، اور اچانک قاضی کا وہ دماغ جو پتھر کھاتے وقت بالکل سن تھا وہ تیزی سے چلنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ فوراً اپنے دفاع میں بولتا ہے۔ وہ حاضر جوابی سے کہتا ہے کہ سورج تو مشرق سے نکلا ہے، مغرب سے تھوڑی، اس لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ مزاحیہ جواب بادشاہ کو ہنسا دیتا ہے اور قاضی کی جان بچ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عاشق پوری طرح اندھا نہیں ہوتا۔ جب بات اس کی اپنی جان پر آتی ہے تو دماغ فوراً اپنے بچاؤ کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین تجزیہ ہے اور بالکل درست ہے۔ انسان کا دماغ حالات کے مطابق اپنے طریقے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں عشق کے اس رومانی تصور کو توڑنے والی ایک اور کہانی بھی ہمارے باب میں شامل ہے، جہاں محبت کا ایک بالکل ہی دوسرا اور شاید تھوڑا تلخ پہلو سامنے آتا ہے۔ رکیے، آپ کہانی نمبر 10 کی بات کر رہی ہیں، جہاں ایک شخص اپنے محبوب کو صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس نوجوان کی داڑھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل وہی کہانی۔ اس نے لکھا ہے کہ اس نوجوان کا تازہ موسم بہار گزر گیا۔ مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جان قربان کرنے کی، اپنی ذات کو مٹانے کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور یہاں جیسے ہی چہرے پر چند بال آئے سارے جذبات ہوا ہو گئے۔ یہ واقعی عجیب لگتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ جسے ہم عشق کہہ رہے تھے یہ اصل میں انتہائی خود غرض اور صرف جسمانی ہوس تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نس پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ کہانی سچے عشق اور محض جسمانی کشش کے درمیان فرق کو بہت بے باکی سے ننگا کرتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا انسانی جسم اور نفسیات کے ارتقاء کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جوانی کا جو فطور ہوتا ہے نا، وہ اکثر جسم اور ظاہری حسن کی بنیاد پر بنتا ہے، کیونکہ دماغ ان چیزوں کو توانائی اور صحت کی نشانی سمجھتا ہے۔ جب تک وہ نیاپن موجود ہوتا ہے، جذبات بالکل عروج پر رہتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے ہی وہ حسن ڈھلنے لگتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں داڑھی آنے سے ہوا، دماغ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو تعلق صرف ظاہری خوبصورتی پر قائم ہو، وہ جسمانی بدلاؤ کا پہلا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی کا دھوکہ صرف دماغ کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے، اور جب جسم بدلتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان زندگی کے اس دور میں داخل ہوتا ہے جہاں جذبات اور جسم دونوں ہی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ جوانی کی طاقت ختم ہوتی ہے تو دماغ اس کمی کو چھپانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور یہی چیز ہمیں ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، باب نمبر 6، جس کا عنوان ہے بڑھاپا اور کمزوری۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس باب میں کیا خزانے چھپے ہیں۔ دیکھیں، بڑھاپا نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی میں تو ہم موت یا کمزوری کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے نا۔ ہاں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جس کا پیٹرول کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ صحیح کہا۔ لیکن بڑھاپا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا احساس آہستہ آہستہ انسان کے پورے وجود پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اور اس احساس کی سب سے حیران کن مثال مجھے اس پہلی کہانی میں لگی جہاں دمشق کے ایک بزرگ کا ذکر ہے، ایک آدمی جس کی عمر 150 سال ہو چکی ہے۔ 1.5 صدی، سوچیں ذرا۔ 1 صدی اور آدھی صدی وہ موت کے بستر پر لیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اچانک وہاں رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی زندگی کے دسترخوان پر ٹھیک سے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور مجھے یہاں سے اٹھنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ جملہ کتنا دردناک ہے۔ بہت۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ دماغ کب بھر پڑتا ہے۔ 150 سال گزرنے کے بعد بھی انسان کی جینے کی ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی؟ جسم جواب دے چکا ہے، لیکن دماغ ابھی بھی وہی 20 سال والا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کی اس فطری خواہش کو سمجھنا ہوگا جسے بقا یا زندہ رہنے کی ضد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمارا جسم تو کمزور ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، لیکن انسان کی جو انا ہے اور جو اس کے زندہ رہنے کی خواہش ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچھا۔
ایک بہت ہی عمدہ جملہ ان تحریروں میں موجود ہے کہ ماہر طبیب بھی اس بنیاد کے آگے بے بس ہے جو تباہ ہو چکی ہو۔ کیا بات ہے! لیکن انسان اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو ذہنی الجھن کا شکار ہونا پڑتا ہے، وہ اس بے بسی کو برداشت نہیں کر پاتا کہ اس کا دماغ تو زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا جسم مر رہا ہے، اس لیے موت کے قریب آ کر زندگی سے محبت کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اسی دماغی کشمکش کا سب سے برا اثر پھر رشتوں پر پڑتا ہے، خاص طور پر جب تجربے کے نام پر بڑھاپے اور جوانی کے عجیب سے رشتے بنائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہماری کہانی نمبر 2 دیکھیں، جہاں ایک امیر اور بہت تجربے کار بزرگ ایک جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ وہ بزرگ اپنی دولت، اپنی سمجھداری اور اپنے تجربے کے قصے سنا کر اس لڑکی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ جوان مرد تو بے وفا ہوتے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہارے ہر نخرے اٹھاؤں گا۔ لیکن اس جوان لڑکی کا جواب نفسیات کی ایک پوری کتاب کے برابر ہے۔ ہاں بتائیے نا۔ وہ لڑکی صاف کہتی ہے کہ جوان عورت کے پہلو میں تیر لگ جانا کسی بزرگ مرد کے ساتھ ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ اوف، یہ تو انتہائی سخت اور تکلیف دہ جملہ ہے۔ لیکن اس میں چھپی سچائی اس سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ وہ لڑکی اس امیر بزرگ سے الگ ہو کر ایک ایسے نوجوان سے شادی کر لیتی ہے جو غریب ہے، جس کا مزاج سخت اور غصے والا ہے، لیکن اس کے پاس جوان توانائی موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص اپنی 20 سال پرانی خطارہ گاڑی میں نئے مہنگے سیٹ کورز لگوا لیں، زبردست ساؤنڈ سسٹم فٹ کروا دے اور پھر سوچے کہ اب یہ گاڑی ریس جیت جائے گی۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ بھائی، گاڑی کا انجن تو پہلے ہی جواب دے چکا ہے۔ آپ کی یہ نئے پرزے اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ زندگی کے اس مقام پر خود فریبی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے دماغ کو دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اس کی جمع کی ہوئی دولت اس کی جسمانی طاقت کی جگہ لے سکتی ہے۔ اور یہ خود فریبی اور دماغی الجھن ہمیں کہانی نمبر 9 میں بھی ملتی ہے، جہاں جویل نام کی لڑکی کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ 70 سالہ بزرگ والی کہانی۔ جی، ایک 70 سالہ بزرگ جس کے ہاتھ کمزوری سے کانپتے ہیں، وہ ایک جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بزرگ اپنی جسمانی ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایک حقیقت انسان کی انا کے لیے قبول کرنا ناممکن ہو جائے تو دماغ خود کو بچانے کے لیے سارا ملبہ سامنے والے پر ڈال دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اپنی ہستی کو مٹتا دیکھ کر آگ ببولا ہو رہا ہے اور اپنی فیل ہونے کی رسپانسبلٹی اس جوان لڑکی پر ڈال رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہی خوف اور یہی انا انسان کو اپنی ہی نسلوں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ نسلوں کا تصادم بہت پرانا مسئلہ ہے۔ جی، نسلوں کا جو تصادم ہے نا، وہ ان کہانیوں میں بہت صاف سامنے آیا ہے۔ باپ اور بیٹے کی کہانی نمبر 3 پر غور کریں۔ باپ نے سالوں سال ایک درخت کے سامنے رو رو کر دعا کی تھی کہ بھائی اسے ایک بیٹا نصیب ہو جائے۔ اور پھر بیٹا پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور ایک دن وہی بیٹا اچانک اسی درخت کے پاس کھڑا ہو کر دھیمی آواز میں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے پتا چل جائے کہ وہ درخت کہاں ہے تاکہ میں اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر سکوں۔ یہ پڑھ کر تو بندے کو ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ یہ واقعی آخری درجے کی دردناک تصویر کشی ہے۔ اس کہانی میں پرانی اور نئی نسل کی دماغی کشمکش کتنی واضح ہے۔ باپ کو لگتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی ہر بات مانے گی، اس کی عزت کرے گی کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی ہے۔ صحیح۔ لیکن بیٹا اس کمزور ہوتے ہوئے وجود کو اپنے راستے کی رکاوٹ اور بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی غور کرے تو بڑھتی ہوئی عمر کے والدین اور ان کی اولاد میں یہی دبے دبے تصادم پائے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اولاد کو لگتا ہے کہ والدین وقت کے ساتھ پیچھے رہ گئے ہیں، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل نادان اور بے قدر ہے۔ اور جہاں جذبات کی ایسی بے قدری ہوتی ہے نا، وہاں انسان میں لالچ کی ایک عجیب سی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کا کنٹرول اپنی صحت اور رشتوں پر سے تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پوری طاقت سے دولت کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے وہ کہانی نمبر 7 میں اس کنجوس بزرگ کے ساتھ ہوا۔ ہاں، وہ کنجوس بزرگ جہاں وہ سخت بیمار ہیں، اس کے گھر والے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ جناب آپ کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیے کسی جانور کی قربانی کر دیتے ہیں یا قرآن پڑھوا لیتے ہیں تاکہ بیماری ٹال جائے۔ اور اس کے بعد جو فیصلہ وہ سناتا ہے۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں، قربانی میں تو پیسے لگیں گے،
قرآن پڑھنا بہتر ہے کیونکہ وہ تو مفت ہے، یعنی موت بالکل سر پر کھڑی ہے، لیکن پیسے بچانے کا لالچ جینے کی خواہش سے بھی بڑا ہو چکا ہے۔ یہ کمی کے احساس کی آخری انتہا ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کے پاس عمر کم رہ جاتی ہے، جسم کی توانائی کم ہو جاتی ہے، دماغ اس کمی سے گھبرا کر صرف مال و دولت کو پاگلوں کی طرح جمع کرنے لگتا ہے۔ انسان مزید لالچی اور خود غرض بن جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسے اس کے موت کے بعد کسی بینک یا تجوری میں ہی پڑے رہ جائیں گے۔ اسے شاید اس دولت میں امر ہونے کی کوئی کرن نظر آتی ہے۔ واہ! دوسری طرف وہ کہانی نمبر 6 میں دیکھیں، جب بیٹا اپنی جوان طاقت کے غرور میں اندھا ہو کر اپنی ماں پر چلاتا ہے تو وہ یوتھ بھی ایک قسم کا نشہ ہی ہے۔ ہاں، اور ماں کیا دل خراش جواب دیتی ہے۔ ماں روتے ہوئے اسے یاد دلاتی ہے کہ بیٹا، ایک وقت تھا جب تم میرے ہاتھوں میں اتنے بے بس تھے کہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، اور آج جب تم جوان اور طاقتور ہو گئے ہو تو مجھ پر شیر بن رہے ہو۔ عجیب کشمکش ہے زندگی کی۔ آج کے اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ قدیم کہانیاں واقعی انسانی حالت کا سب سے سچا اور بے باک ایکس رے ہیں۔ بالکل۔ ہماری زندگی کا ہر حصہ اپنے اندر ایک مکمل دھوکہ رکھتا ہے۔ جوانی کا دور جہاں خون کی گرمی اور جسمانی کشش میں اندھا ہو کر خود کو فنا کرنے پر تلا ہوتا ہے، وہاں اسے اپنی بے وقوفیاں بھی ایک لافانی عشق نظر آتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری طرف جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان اپنے جسم کی بے بسی سے آنکھیں چرانے کے لیے خود فریبی، ماضی کے پچھتاووں اور دولت کی اس پاگل پن کی حد تک پھیلی ہوئی لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ان پرانی تحریروں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں بالکل شیشے کی طرح صاف دکھاتی ہیں کہ انسان ہزاروں سال گزرنے کے باوجود دماغی طور پر بالکل نہیں بدلا۔ زندگی کے ہر دور کا اپنا نشہ ہے اور اپنی خود فریبی ہے۔ جوانی کے جوش میں شدت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا فطور اور اس کے ظاہری دھوکے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کا تجربہ مفید تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آنے والی دماغی الجھنوں اور ماضی کو پکڑ کر رکھنے کی ضد وہ زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں ہر وقت اپنے اپنے دور کا ایک خوبصورت دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو گفتگو کے اس آخری حصے میں اس ڈیپ ڈائیو سے ایک بہت ضروری سوال جنم لیتا ہے جس کے بارے میں سوچنا بہت لازمی ہے۔ جی بتائیں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی اس دھندلی ایکس رے مشین کی جو انسانی جذبات کو صاف نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ہماری جوانی جذبات اور جسمانی خوبصورتی کے نشے میں اندھی ہے اور حقیقت کو دماغ سے نکال رہی ہے، اور اگر ہمارا بڑھاپا اپنے کمزور جسم کو بچانے کی ذہنی کشمکش اور دولت کی لالچ کی وجہ سے بالکل صاف نہیں دیکھ پاتا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انسان کی مکمل زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ اس دنیا اور اپنے وجود کو بالکل صاف اور شفاف دیکھ سکے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا شاید حقیقت کو دیکھنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم ان دونوں دور یعنی جوانی اور بڑھاپا، ان دونوں کے اندھے پن اور ان کی خامیوں کو کھلے دل سے تسلیم کر لیں۔ سوچنا ضرور چاہیے اس بارے میں، کیونکہ خود کو جاننے کا اصل سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ چیپٹر 7 آن دی ایفیکٹس آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کے اثرات۔ زبردست۔ اس باب کا آغاز ہی تعلیم اور نفسیات کی دنیا کی سب سے پرانی بحث سے ہوتا ہے، جسے آج کل ہم نیچر ورسز نرچر یا فطرت مقابلہ تربیت کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی بنیادی سوال ہے کہ کیا انسان اپنی پیدائشی صلاحیتوں اور جو اس کی جینیاتی خصلتیں ہیں، کیا وہ ان کا قیدی ہے، یا پھر ایک بہترین ماحول اور شاندار تربیت اسے مکمل طور پر ایک نیا انسان بنا سکتی ہے؟ اور سادی اس بحث کو بہت ہی بے باک انداز میں چھیڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے وہ ایک بہت دلچسپ کہانی پیش کرتے ہیں جس میں ایک وزیر کے انتہائی بے وقوف اور کند ذہن بیٹے کو ایک نامور عالم کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اسے تعلیم دے کر عقل مند بنا سکے۔ ہاں، وہ کہانی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہ عالم اس لڑکے کو واپس بھیج دیتا ہے، اور اس کا تبصرہ سنے کتنا حیران کن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو عقل مند نہیں بن رہا، البتہ اس نے مجھے ضرور بے وقوف بنا دیا ہے۔ واقعی یہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔
ہاں، اور پھر سعدی وہ اپنی مشہور تشبیہات استعمال کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کا گدھا مکہ بھی چلا جائے تو واپس آ کر بھی گدھا ہی رہے گا، یا یہ کہ کتے کو 7 سمندروں سے نہلا دیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ گیلا ہو کر مزید گندا ہو جائے گا۔ اب ویسے بظاہر دیکھا جائے تو یہ تشبیہات بہت سخت اور اگر میں سچ کہوں تو خاصی کاٹدار معلوم ہوتی ہیں، ہاں، لیکن ان کے اندر انسانی نفسیات اور جو ہمارے سیکھنے کا عمل ہے اس کی ایک بہت گہری سائنس چھپی ہے۔ لیکن یہاں نا میرے ذہن میں ایک بڑا بنیادی سا سوال ابھرتا ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا اس پر تنقیدی نگاہ ڈالیں۔ جی جی بالکل پوچھیں۔ کیا یہ سوچ تھوڑی مایوس کن اور تقدیر پرستی پر مبنی نہیں لگتی؟ مطلب اگر ہم یہ مان لیں کہ کچھ لوگوں کا ہارڈ ویئر ہی خراب ہے اور انہیں سکھایا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر یہ اتنے اسکول، یونیورسٹیاں اور اصلاحی ادارے بنانے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ نظریہ انسان کی ترقی کے امکانات کو ختم نہیں کر دیتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ سوال اٹھانا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ سطحی طور پر دیکھنے سے یہ واقعی بہت مایوس کن لگ سکتا ہے، لیکن اگر سعدی کے اس نظریے کو ہم گہرائی سے پرکھیں تو ان کا مقصد ہرگز انسان کو نا امید کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مقصد ہے؟ وہ دراصل ایک انتہائی حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں جسے ہم انگریزی میں کیپیسٹی یا مطلب استعداد کی حدود کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی صلاحیت ہے، اس کی سرشت اور اس کا جو ایک فطری رجحان ہے، اسے نظر انداز کر کے کوئی بھی تعلیمی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اندرونی تیاری شرط ہے۔ بالکل، تعلیم اور تربیت اسی وقت اپنا حقیقی کیمیائی اثر دکھاتے ہیں جب انسان اندر سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ مثال کے طور پر لوہے کو جتنا مرضی پالش کر لیا جائے، اسے رگڑ رگڑ کر چمکا دیا جائے، وہ سونا نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوہا بیکار ہے۔ لوہے کی اپنی ایک افادیت ہے نا، اس سے تلواریں اور ڈھالیں بنتی ہیں جو سونا کبھی نہیں بنا سکتا۔ او واہ، یہ ایک زبردست زاویہ ہے۔ یعنی سعدی یہ نہیں کہہ لیں کہ تعلیم بیکار ہے، بلکہ وہ اساتذہ اور والدین کو ایک حقیقت پسندانہ سبق دے رہے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب اگر ایک بچے کا رجحان فنون لطیفہ کی طرف ہے اور اسے ہم زبردستی ریاضی دان بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ وہی گدھے والی تشبیہ ثابت ہوگی، ہے نا؟ ہمیں استعداد کی حدود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق تربیتی عمل ڈیزائن کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ دراصل غیر حقیقت پسندانہ توقعات کے بوجھ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اسی باب میں ایک اور کہانی کے ذریعے تعلیم کے ایک انتہائی عملی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے ہنر یعنی اسکل کی اہمیت۔ جی، کہانی نمبر 2، جہاں ہنر اور دولت کا موازنہ ہے۔ بالکل، ایک دانا شخص بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ محض وراثت کی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے کوئی ہنر سیکھو، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دولت چوری ہو سکتی ہے، حالات بدلنے پر ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہنر ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ واقعی، دولت کو ایک جامد تالاب اور ہنر کو ایک بہتے ہوئے چشمے سے تشبیہ دینا معاشی نفسیات کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ وہ خاندان جو صرف اپنی پچھلی نسلوں کی وراثت پر انحصار کرتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی تحریک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل جائے تو چشمہ کھودنے کی مشقت کون کرے گا؟ اور پھر جب معاشی حالات بدلتے ہیں یا کوئی بحران آتا ہے تو وہ تالاب سوکھ جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس جس انسان کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ اگر اپنا سب کچھ کھو بھی دے تب بھی اس کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے ذہن اور اس کے ہاتھوں میں محفوظ رہتی ہے۔ ہاں، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ہنر ایک ایسی کرنسی ہے جو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جنگوں یا معاشی تباہی کے بعد جن لوگوں کے پاس وراثت کی دولت تھی وہ سڑکوں پر آ گئے، اور وہ لوگ جو ہنر مند تھے انہوں نے ملبے سے بھی اپنا راستہ نکال لیا اور دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ زبردست۔ ہنر انسان کو ایک اندرونی خود مختاری دیتا ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی جائیداد نہیں دے سکتی۔ واقعی، ہنر کی یہ اہمیت آج کی اس متزلزل اور تیزی سے بدلتی ہوئی معاشی دنیا میں اور بھی زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ لیکن اس ہنر اور تعلیم کو منتقل کیسے کیا جائے؟ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، اس پر اسی باب میں ایک اور انتہائی دلچسپ بحث موجود ہے جو اساتذہ کے رویے کے حوالے سے ہے۔ کہانی نمبر 3 اور 4 میں ایک سخت گیر استاد اور ایک نرم و مزاج استاد کا موازنہ کیا گیا ہے۔
وہ بازار میں بچوں والی کہانی۔ بالکل، نرم و مزاج استاد کی کلاس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھائی چھوڑ کر بازار میں اچھل کود شروع کر دیتے ہیں اور آخرکار والدین تنگ آ کر اس سخت گیر استاد کو واپس لے آتے ہیں، اور یہاں سعدی وہ مشہور بات کہتے ہیں کہ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو موجودہ دور کے تعلیمی اور نفسیاتی رجحانات کے بالکل برعکس کھڑا نظر آتا ہے۔ اور یہاں میں پھر ایک بھرپور اختلاف سامنے رکھوں گی۔ آج کی جدید چائلڈ سائیکالوجی تو سختی کے سخت خلاف ہے نا۔ آج بات ہوتی ہے بچے کو ایک محفوظ، نرم اور بالکل آزاد ماحول دینے کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ استاد کی سختی بچوں میں ٹراما اور خوف پیدا کرتی ہے۔ تو کیا سعدی کا یہ نظریہ جدید دور میں فرسودہ نہیں ہو گیا؟ مطلب کیا استاد کی سختی کو واقعی باپ کے پیار پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ یہ اختلاف بہت بجا ہے اور اس پر واقعی بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم جدید نفسیات اور سعدی کے نظریے کا تقابلی جائزہ لینا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جدید نفسیات صرف اندھی سختی یا جو جسمانی اور ذہنی تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ نظم و ضبط، حدود جسے ہم باؤنڈریز کہتے ہیں، اور احتساب کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ بچوں کو ایک محفوظ ماحول درکار ہوتا ہے، لیکن نفسیات یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ تحفظ انہیں ایک منظم ڈھانچے اور واضح حدود سے ملتا ہے۔ مطلب جہاں انہیں پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بالکل، جب بچے کو مکمل آزادی دے دی جاتی ہے نا تو وہ لاشعوری طور پر عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حدود کیا ہے۔ یعنی جس کہانی میں نرم مزاج استاد کے آتے ہی بچے تختیاں ایک دوسرے کے سر پر مارنے لگتے ہیں، وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آزادی جب بے راہ روی بن جائے تو وہ خود بچے کی ذہنی اور سماجی نشوونما کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ اور استاد کی سختی کا باپ کے پیار سے بہتر ہونا دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ استاد کا کام بچے کو کوئی وقتی خوشی یا سکون دینا نہیں ہے، بلکہ اسے مستقبل کی ایک انتہائی بے رحم اور چیلنجنگ دنیا کے لیے تیار کرنا ہے۔ واہ! باپ کا پیار بعض اوقات بچے کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن ایک استاد کا نظم و ضبط، اس کی وہ سختی جو اصولوں پر مبنی ہو، وہ بچے کی شخصیت کو پختہ کرتی ہے۔ وہ سختی جو بچے کے کردار کو تراشنے کے لیے کی جائے، وہ دراصل طویل مدتی محبت کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ تشریح اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ کیوں توازن کھو دینے والا اندھا پیار ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ خیر، تعلیم، ہنر اور تربیت کے ان مراحل کے بعد گفتگو ایک بہت ہی طویل اور میں کہوں گی فلسفیانہ بحث کی جانب مڑتی ہے جو دولت اور غربت کے معاشرتی اثرات پر مبنی ہے۔ ہاں، کہانی نمبر 20۔ جی، جس میں سعدی اور ایک درویش کے درمیان دولت مندوں اور غریبوں کے حق میں ایک زبردست مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ اس باب کی سب سے شاندار فکری جنگ ہے۔ مطلب یہ محض دو لوگوں کی بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے دو مختلف طبقات کی نفسیات کا ایک بہت گہرا اور غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے۔ بالکل، اور درویش کا استدلال یہ ہے کہ امیر لوگ مغرور اور متکبر ہوتے ہیں، ان کی دولت ان کے اور عام انسانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کی دولت کسی کے کام نہیں آتی۔ وہ انہیں ان بادلوں سے تشبیہ دیتا ہے جو برستے نہیں اور اس سورج سے جو روشنی نہیں دیتا۔ کمال کی تشبیہات ہیں۔ اور دوسری طرف خود سعدی بطور ایک کردار عمرہ کے حق میں دلیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں اور معاشی فکر سے آزاد ہو کر بہتر طریقے سے روحانی اور سماجی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں دلائل میں انسانی رویوں کی زبردست عکاسی ہے۔ درویش کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہ اس محرومی اور غصے کی نمائندگی کرتا ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے میں پیدا ہوتا ہے۔ دولت واقعی انسان کو تنہا کر سکتی ہے اور اس میں ایک طرح کا احساس برتری پیدا کر سکتی ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن سعدی کا استدلال انتہائی عملی ہے۔ وہ اس تلخ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ انتہائی درجے کی غربت انسان کی اخلاقی اور روحانی اقدار کو کھا جاتی ہے۔ یہ تو بہت سچ بات ہے۔ مطلب جب ایک انسان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو اس کے لیے عبادت پر توجہ دینا یا اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دولت بذات خود نہ تو اچھی ہے نہ بری، یہ محض ایک طاقت ہے جو انسان کو نیک کام کرنے
اور معاشرے کی فلاح میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مناظرے کو کوئی ایک فریق نہیں جیتتا۔ جب یہ بحث قاضی کے دربار میں جاتی ہے تو وہ ایک ایسا فیصلہ سناتا ہے جو معاشرتی توازن کی بہترین اور حتمی مثال ہے۔ ہاں، قاضی کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی، نہ تو تمام غریب فرشتہ صفت ہوتے ہیں اور نہ ہی تمام امیر ظالم اور متکبر۔ قاضی کے اس فیصلے میں کمال کی بصیرت ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بہترین امیر وہ ہے جو غریب کا درد سمجھے اور جس کے پاس دولت ہونے کے باوجود وہ عاجزی رکھے، اور بہترین غریب وہ ہے جو امیر کی دولت پر للچائی ہوئی نظر نہ ڈالے اور قناعت پسند ہو۔ زبردست۔ یہ نتیجہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا تعلق انسان کے معاشی طبقے سے ہرگز نہیں، بلکہ اس کی اندرونی کیفیت اور اس کے اعمال سے ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہری اور متوازن سوچ ہے، اور یہیں سے ہمارے اس مطالعے کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کا بنیادی ہارڈ ویئر کیا ہے، تعلیم کیسے کام کرتی ہے اور حالات انسان کو کیسے بناتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب ایک انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ اس وسیع اور پیچیدہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے روزمرہ معاملات کیسے چلانے چاہیے، انسانی تعلقات کے پیچیدہ جال کو کیسے سلجھانا چاہیے، یہ سب ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی چیپٹر 8 آن رولز فار کانڈکٹ ان لائف، زندگی کے اصول۔ یہ باب دراصل ان تمام نظریات کا عملی اطلاق یا پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ مطلب ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے محض علم کا ہونا کافی نہیں، اس علم کو برتنے کے اصول آنا بھی ضروری ہیں۔ اور اس باب کا آغاز ہی ایک ایسے اصول سے ہوتا ہے جو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ بہت سخت تشبیہ ہے۔ ہاں نا، اور آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اس کی مثال بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل میں ہزاروں PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، لا تعداد ای بکس جمع کر لیں، روزانہ گھنٹوں موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں اور پروڈکٹیویٹی پر درجنوں شو سن لیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھے۔ وہ بس ایک وہم میں جی رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ محض معلومات کا ایک بھاری بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ آج کے دور کے حساب سے یہ واقعی ایک انتہائی برمحل اور کاٹدار تشبیہ ہے۔ ہاں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات یا انفارمیشن کا حصول کوئی مسئلہ نہیں رہا، وہ ہر شخص کی انگلیوں پر موجود ہے۔ ہاں، کلک کی دوری پر، لیکن مسئلہ اس انفارمیشن کو ایکشن یعنی عمل میں بدلنے کا ہے۔ جب ہم بہت سی معلومات جمع کر لیتے ہیں نا، تو لاشعوری طور پر ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے دماغ میں ڈوپامائن خارج ہوتا ہے۔ وہ ایک جھوکی تسلی سی ہو جاتی ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت علم کا مقصد صرف جاننا نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کی بنیاد پر اپنے اندر تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ اگر حاصل کیا گیا علم ہمارے رویوں، فیصلوں اور روزمرہ کی زندگی میں منعکس نہیں ہوتا تو وہ علم نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ذہنی بوجھ یا جسے ہم کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے، جو انسان کو مزید مفلوج کر دیتا ہے۔ واہ! وہ گدھا جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی پیٹھ پر حکمت لدی ہے یا ردی، وہ صرف اس وزن کو اٹھانے کی مشقت کر رہا ہے۔ واقعی، اور اسی عملی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ مشقت اور سمجھداری مانگتی ہے وہ ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات، یعنی دوستی اور دشمنی کی سیاست۔ اس باب میں ایسی کئی ہدایات دی گئی ہیں جو انسانی تعلقات کی نزاکت کو حیران کن گہرائی کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جی، وہ رازوں والی بات۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک اصول ہے کہ اپنے دوست کو اپنے تمام راز مت بتاؤ، کیونکہ کیا معلوم وہ کل تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن کو اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچاؤ کہ اگر وہ کل دوست بننا چاہے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ اگر ان ہدایات کو ہم جذبات اور تعلقات کی نفسیات کے آئینے میں دیکھیں نا، تو یہ کوئی چالاکی یا منافقت کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس یا جذباتی ذہانت کی معراج ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ انسانوں کی فطرت اور ان کے جذبات مستقل نہیں رہتے،
یہ بدلتے حالات کے ساتھ تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ دوستی میں راز نہ بتانا اور شکی مزاج رہنا تو دوستی کی بنیادی کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اگر انسان ہر وقت محتاط ہی رہے گا تو وہ کسی پر اعتماد کیسے کرے گا؟ یہ ایک فطری الجھن ہے، لیکن نفسیات بتاتی ہے کہ حد سے زیادہ قربت اور اپنے ہر راز کو دوسرے کے حوالے کر دینا دراصل انسان کو غیر ضروری طور پر غیر محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی ولنریبل کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جذبات جب شدت میں ہوتے ہیں تو انسان سب کچھ کہہ گزرتا ہے، لیکن کل کو کسی چھوٹی سی غلط فہمی پر وہی قریبی دوست دشمن بن سکتا ہے، اور پھر وہ راز اس شخص کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دشمنی میں انسان اکثر غصے میں آ کر سارے پل جلا دیتا ہے۔ سادی کہہ رہے ہیں کہ جذبات کی روح میں بہہ کر تعلقات میں انتہا پسندی کا شکار نہ ہوں۔ تعلقات میں ایک خاص حد تک فاصلہ، ایک تمیز اور اعتدال قائم رکھنا صدمات اور پچھتاؤں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ واقعی، اور اسی اصول سے جڑی ایک اور بات بھی ہے کہ دو دشمنوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جب وہ آپس میں صلح کر لیں تو بات کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی آگ لگانے والا اکثر اوقات خود اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو صدیوں پرانی سچائی ہے۔ مطابق جاہل کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر وہ یہ بات جان لے تو وہ جاہل نہ رہے۔ یہ جملہ بظاہر متضاد لگتا ہے، مگر اس میں انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ خاموشی انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بالکل۔ جب تک انسان بولتا نہیں نا، سامنے والے کے لیے اس کی ذہنی سطح کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا اور اس ڈیجیٹل شور کے دور میں، جہاں ہر شخص کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے، ہر بحث میں کودنا چاہتا ہے اور دنیا کے ہر پیچیدہ مسئلے پر اپنا تبصرہ کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے، یہ اصول کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کل تو الگوریدم کی مجبوری ہے کہ انسان غصے میں آئے اور رد عمل دے۔ یہی سب سے بڑی دانشمندی ہے۔ یہ ایک زبردست بصیرت ہے۔ اور اس خاموشی کے ساتھ جو چیز انسان کو جہالت سے نکالتی ہے وہ ہے سوال کرنے کی جرأت۔ جہاں لا علمی پر بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے، وہیں علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جی، وہ امام غزالی والی مثال۔ بالکل، اسی باب میں امام غزالی کی مثال دی گئی ہے، جن سے ان کے علم کے بلند درجے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ جو بات وہ نہیں جانتے تھے اسے دوسروں سے پوچھنے میں انہوں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ یہ رویہ انسان کی انا اور تکبر پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس خوف سے سوال نہیں پوچھتے کہ دوسرے انہیں بے وقوف سمجھیں گے، اور اپنی اس جھوٹی انا کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بے وقوف ہی رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب ان تمام دنیاوی اور سماجی اصولوں سے گزرتے ہوئے ایک آخری اصول جو انسان کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتا ہے، وہ ہے قناعت اور لالچ، یعنی کنٹینٹمنٹ ورسز گریڈ کی نفسیات۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک لالچی شخص پوری دنیا کی دولت اور سلطنت پا کر بھی بھوکا ہی رہتا ہے، جبکہ ایک قناعت پسند شخص سوکھی روٹی کے ایک ٹکڑے پر بھی مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرس اور لالچ کا تعلق پیٹ بھرنے سے نہیں بلکہ ذہنی خلا سے ہے۔ ذہنی خلا؟ جی، جس انسان کے ذہن اور دل میں ہرس کا خلا پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی مادی چیز اسے بھر نہیں سکتی، کیونکہ لالچی کی آنکھ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اس کے برعکس قناعت کسی پر انحصار کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ اندرونی سکون اور توازن ہے جو انسان کو اس بات پر شکر گزار بناتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ یہ خارجی حالات کے بجائے داخلی کیفیت کو قابو کرنے کا فن ہے۔ کیا بات ہے! تو اگر ہم اس پورے فکری اور نفسیاتی سفر کا خلاصہ نکالیں تو 7واں باب جس سے گفتگو کا آغاز ہوا، یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے، تعلیم کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، ہنر کیوں اہم ہے، اور نظم و ضبط کی حدود کیا ہیں۔ صحیح۔ اور پھر 8واں باب یہ سکھاتا ہے کہ اس بنیاد پر کھڑے ہو کر عملی زندگی کے پیچیدہ میدان میں لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے اور اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ اور اس پوری گفتگو کا حتمی نچوڑ یہی ہے کہ علم کی اصل قیمت اس وقت ہے جب وہ عمل کے سانچے میں ڈھل جائے،
سینکڑوں سال پرانی یہ باتیں، یہ حکایتیں آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر شخص ذہنی دباؤ اور معلومات کی یلغار کا شکار ہے، یکسوئی اور سکون کا ایک سیدھا، سچا اور انتہائی عملی راستہ دکھاتی ہیں۔ واقعی، اور اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے آج کی گفتگو کے آغاز میں بیان کی گئی اس اسمارٹ فون کی مثال کی طرف واپس چلتے ہیں، جہاں ہم نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی بات کی تھی، اور پھر ہم نے اس گدھے کا بھی ذکر کیا جس کی پیٹھ پر صرف کتابیں لدی تھی مگر وہ اس علم سے بے بہرا تھا۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے انتہائی قابل غور ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پوری دنیا کا علم، تاریخ کی ہر کتاب، ہر قسم کا بہترین اور اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر ہماری جیب میں موجود ہے، کیا ہم انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والی نسل تو نہیں بن چکے؟ وہ نسل جو معلومات تو بے پناہ رکھتی ہے، جس کا سافٹ ویئر تو بہت جدید ہے مگر جس کا اندرونی ہارڈ ویئر مفلوج ہو چکا ہے، اور جو جانتی تو سب کچھ ہے مگر عمل کچھ نہیں کرتی۔ بہت گہری بات ہے۔ اس ڈیجیٹل بوجھ کو کیسے اتارا جائے اور معلومات کو سچے عمل میں کیسے بدلا جائے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب معاشرے کے ہر فرد کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت گہرا احساس ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسی ہی کلاسک تحریر پر بات کر رہے ہیں جو دراصل شیخ سعدی کی مشہور تصنیف گلستان کا اختتامی حصہ ہے، یعنی کتاب کا خاتمہ۔ یہ محض روایتی شکریہ کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک عجیب سا، بہت ہی شدید قسم کا سکون ہے، یعنی موت سے پہلے مہلت مل جانے کا احساس۔ یہ پڑھ کر تو مجھے ایسا لگا جیسے زندگی کی مہلت ختم ہونے کی آخری ڈیڈ لائن سے ذرا پہلے کسی نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہو، ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جو موت سے پہلے کام مکمل ہونے کا احساس ہے نا، دراصل یہیں سے اس پوری تحریر کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اس اختتامی حصے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مصنف محض ایک کتاب کے مکمل ہونے کی خوشی نہیں منا رہا، یہ دراصل ایک مفکر کی جانب سے اپنے پورے طرز تحریر کا، اپنے کام کا اور زندگی کے مقصد کا ایک باقاعدہ اور فلسفیانہ دفاع ہے۔ دفاع یعنی وہ کسی چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ ہاں، دیکھیں، ایک ایسا شخص جس نے زندگی کا ایک طویل حصہ ایک خاص مقصد کے لیے گزار دیا ہو، اب وہ عمر کے آخری حصے میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ قاری کو صرف یہ نہیں بتا رہا کہ کتاب ختم ہو گئی، بلکہ وہ اس بات کی پوری منطق پیش کر رہا ہے کہ اس نے یہ کام اپنے مخصوص انداز میں ہی کیوں کیا۔ اچھا، اور اسی مخصوص انداز سے مجھے یاد آیا، تحریر کے ایک حصے پر میں تھوڑا سا رک گئی۔ مصنف نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کتاب مکمل تو کی، لیکن اس نے وہ روایتی راستہ نہیں اپنایا جو باقی لوگ اپناتے ہیں۔ ہاں، پرانے مفکرین کی تقلید مالا واسطہ؟ بالکل، اس نے پرانے مفکرین یا قدیم شاعروں کے اشعار ادھار لینے کا روایتی طریقہ استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اس کے الفاظ ذرا سنیں۔ وہ کہتا ہے، اپنے ہی چیتھڑے سے خود کو آراستہ کرنا کسی سے ادھار کا لباس مانگنے سے بہتر ہے۔ چیتھڑا اور ادھار کا لباس، یہ استعارہ اگر ہم کھولیں نا تو اس میں بڑی کمال کی بات چھپی ہے۔ ویسے میں یہاں تھوڑا سا تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ کیا عظیم اور پرانے مفکرین کے اقوال استعمال نہ کرنا تھوڑا سا، میرا مطلب ہے تھوڑا سا غرور نہیں لگتا؟ اچھا، غرور؟ ہاں، دیکھیں نا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کا کوئی جدید موسیقار یہ ضد پکڑ لے کہ بھائی میں کبھی کوئی کلاسک دھن استعمال نہیں کروں گا، ہر آواز، ہر ساز خود تخلیق کروں گا، چاہے وہ تھوڑی خردوری یا بے سری ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا صدیوں کی حکمت کو یوں رد کر دینا خود پسندی نہیں ہے؟ بظاہر یہ سوال ذہن میں آنا بہت فطری ہے، یہ انا پرستی لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے تخلیقی عمل کی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ غرور نہیں ہے، یہ دراصل اصلیت یعنی اپنی پہچان کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے۔ اپنی پہچان؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مصنف دراصل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ انسان کا اپنا نامکمل اور خستہ حال کام، جسے وہ چیتھڑا کہہ رہا ہے، وہ کسی دوسرے کے مکمل اور شاندار کام کی اندھی نقل کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ فرض کریں آپ ایک ایسا لباس پہنتے ہیں جو کسی اور نے سیا ہے، وہ ریشمی ہے، قیمتی ہے، لیکن وہ آپ کے اپنے ناپ کا نہیں ہے۔ یعنی وہ آپ کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا ہے۔ بالکل،
اس کے مقابلے میں آپ کا اپنا بنا ہوا کپڑا، چاہے اس میں دھاگے الجھے ہوئے ہوں یا بقول مصنف چھیتڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں آپ کے اپنے وجود کی سچائی شامل ہوتی ہے۔ وہ آپ کا اپنا خالص کام ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے بجائے انہیں دنیا کے سامنے لانے کی ہمت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام نامکمل ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کی نقل نہیں ہے۔ زبردست۔ لیکن دیکھیں، جب کوئی انسان اپنا یہ چیتھڑا یا اپنی اصلیت دنیا کو دکھاتا ہے تو دنیا اسے اتنی آسانی سے قبول تو نہیں کرتی نا؟ بالکل نہیں کرتی، تنقید کے تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مصنف خود بتاتا ہے کہ کوتاہ اندیش نقادوں نے اس پر طنز کیا۔ ان کا تانا یہ تھا کہ اس شخص نے اپنا دماغ اور چراغ کا دھواں مزہ اور دل لگی پر ضائع کر دیا۔ ہاں، دماغ کا مغز ضائع کرنا اور چراغ کا دھواں کھانا، یہ بڑی گہری بات ہے۔ مجھے یہ انداز بیان بہت دلکش لگا۔ میرا مطلب ہے رات گئے تک چراغ کے سامنے بیٹھ کر مشقت کرنا اور لوگ کہیں کہ تم نے اتنی محنت محض لطیفے بازی کے لیے کی۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے نقاد کسی بہترین سائنس فکشن یا کسی معلوماتی ڈاکیومنٹری کو صرف اس لیے مسترد کر دیں کیونکہ اس میں کچھ لطیفے شامل ہیں اور اسے غیر سنجیدہ قرار دے دیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی، اور یہ چراغ کا دھواں کھانے والی بات محض ایک تشبیہ نہیں تھی۔ اس وقت لکھنے کا عمل جسمانی طور پر تھکا دینے والا تھا، اور نقادوں کی تنگ نظری دیکھیں۔ ان کے نزدیک جس چیز میں سنجیدگی نہ ہو وہ علم ہی نہیں ہے، لیکن سعدی نے ان نقادوں کو جو جواب دیا ہے وہ کمال ہے۔ ہاں، وہ روشن خیال لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ روشن خیال لوگ جانتے ہیں کہ نصیحت کی موتیوں کو وضاحت کے دھاگے میں پرویا گیا ہے اور نصیحت کی کڑوی دوا کو مذاق کے شہد میں ملایا گیا ہے۔ کڑوی توا اور مذاق کا شہد، واہ! اس نے صدیوں پہلے انسانی ذہن کے اس مسئلے کو بھانپ لیا تھا کہ انسان دراصل سیکھتا کیسے ہے۔ یعنی اگر معلومات بوجھل ہو جائیں تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے۔ 100% تحریر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ قاری کا دماغ تھک نہ جائے۔ جب انسانی ذہن پر لگاتار خشک اور کڑمی نصیحتوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ معلومات کے بوجھ، جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذہن اپنا دفاعی نظام فعال کر لیتا ہے اور سیکھنے کا عمل وہیں رک جاتا ہے۔ تو مزہ وہ شہد ہے جو اس دفاعی نظام کو گرا دیتا ہے۔ بالکل، اگر شہد نہ ہو تو مریض کا معدہ وہ کڑوی دوا قبول ہی نہیں کرے گا۔ مزہ وہ سواری ہے جس پر بٹھا کر آپ تلخ ترین سچائی کو سیدھا انسان کے دل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے یہ سارا کھیل اس لیے رچایا تاکہ لوگ اس کی بات سے اکتائیں نہیں۔ یہ بات تو مجھے بہت اچھی لگی اور پوری طرح سمجھ بھی آ گئی، لیکن یہاں آ کر مجھے ایک شدید تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، تضاد کیسا؟ دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ اس شخص نے کتنی محنت سے دوا میں شہد ملایا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں گزار دی کہ لوگ بور نہ ہوں، ان کا ذہن نہ تھکے، اور وہ خود کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی نصیحت کرنے میں گزار دی۔ ہاں، اس کا اپنا اعتراف ہے۔ لیکن پھر اچانک وہ ایک ایسا جملہ لکھتا ہے جو مجھے تھوڑا چکرا دینے والا لگا۔ وہ کہتا ہے، اگر یہ کسی کی خواہش کے کان تک نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پیغام رساں نے اپنی کہانی سنا دی، یہی کافی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس شخص نے عمر بھر اس کام میں لگا دی ہو اور مذاق کا شہد ملانے کی اتنی فکر کی ہو تاکہ لوگ سنیں، وہ اچانک اتنی بے نیازی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں سنتے تو مت سنیں، میں نے تو اپنا کام کر دیا؟ کیا یہ اس کی پچھلی ساری محنت سے ٹکراتا نہیں ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کی الجھن۔ بظاہر یہ دو مختلف باتیں لگتی ہیں، لیکن اگر آپ اسے گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ دراصل فرض اور نتیجے کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ فرض اور نتیجے کے درمیان فرق؟ تھوڑا سا مزید بتائیں۔ دیکھیں، پیغام رساں کا کام کیا ہے؟ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے پیغام کو بہترین انداز میں پیش کرے۔ اس نے شہد ملانے کا کام پوری دیانتداری سے کیا، اس میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ اس کا فرض تھا۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں خواہش پیدا کرنا، اسے مجبور کرنا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ خواہش کے کان تک بات پہنچنا ایک ایسی چیز ہے جو پیغام رساں کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ پیغام رساں نے اپنی کہانی سنا دی، یہی کافی ہے، تو وہ دراصل اپنے تخلیقی کام سے اپنی انا کو، اپنے ایگو کو الگ کر رہا ہے۔
واو، یہ واقعی بہت گہری بات ہے. یعنی وہ اپنی محنت کو انجام سے آزاد کر رہا ہے. میں نے اپنا بہترین کام کر دیا، اب اگر دنیا اسے نہیں سنتی تو اس میں میری ذات کی کوئی ناکامی نہیں ہے. بالکل. اور یہ رویہ اپنے کام سے انا کو الگ کرنے کا ایک زبردست سبق ہے. آج کے دور میں سوچئے، جہاں ہم ہر چیز کے نتیجے اور لوگوں کے رد عمل کے محتاج رہتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا سکون اپنا فرض پورا کرنے میں ہے، نتیجے میں نہیں. واقعی. اور سکون کی بات کریں تو اس تحریر کا جو اختتامی حصہ ہے وہ بھی کمال ہے. کتاب کا جو بالکل آخری پیراگراف ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف جو پہلے اپنے کام کا اتنے فخر سے دفاع کر رہا تھا وہ اچانک انتہائی عاجزی کی طرف آ جاتا ہے. ہاں، وہ دعائیہ کلمات. جی، وہ کتاب کے مالک، مصنف اور قاری کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور پھر وہ روز قیامت کے حوالے سے خود کو خدا کے سامنے ایک گناہگار کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں. یہ فخر اور عاجزی کا کتنا خوبصورت توازن ہے نا؟ بہت خوبصورت. ایک طرف وہ دنیا کے سامنے، نکادوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا خالص چیتڑا پیش کیا ہے، کسی کی نقل نہیں کی. لیکن جب بات کائنات کے خالق کی آتی ہے تو وہ اپنا سارا فخر ایک طرف رکھ دیتا ہے. وہ خود کو ایک کمزور انسان مان لیتا ہے. بالکل. اور یہی توازن انسان کو تکبر سے بچاتا ہے. جب وہ جانتا ہے کہ اس کی ساری محنت بالآخر اللہ کے فضل کی محتاج ہے تو وہ دنیاوی غرور سے آزاد ہو جاتا ہے. اور غالباً اسی لیے اسے وہ شدید شکر گزاری محسوس ہوتی ہے جس سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. ہاں، کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے کام مکمل ہو گیا. یہ سفر واقعی بہت فکر انگیز ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اپنی انفرادیت کا دفاع کیا، کڑوی دوا کو مذاق کے شہد میں ملایا اور پھر نتائج سے بے نیاز ہو کر پوری عاجزی سے اپنا کام کائنات کے حوالے کر دیا. اور یہ ساری باتیں، میرا مطلب ہے کہ یہ آج بھی ہم پر اتنی ہی لاگو ہوتی ہیں جتنی اس وقت تھیں. بالکل. اور اسی حوالے سے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں سننے والوں کے لیے ایک آخری اور شاید تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال آ رہا ہے. جی، وہ کیا؟ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی میدان میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی نوکری ہو، بچوں کی پرورش ہو یا کوئی اپنا تخلیقی پروجیکٹ ہو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کی توقعات کا وہ ادھار کا لباس پہننے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ دنیا خوش ہو، یا ہمت کر کے اپنی حقیقت کا، اپنا شہد اور اپنی کڑوی دوا دنیا کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک کڑا سوال ہے نا؟ کیا ہم محض اپنا فرض پورا کرنے کے بعد سکون سے سو سکتے ہیں بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ نتائج کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو آج کی اس گفتگو کے بعد غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو. یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تعلیم کا آپ کا ہم سفر. نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.